السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف سوال جواب کی ایک سوچی نہیں ہے، بلکہ ایمان کو جگانے والی ایک روحانی سفر کی داستان ہے۔ سوچئے، ایک شانت رات ہے، دل تھکا ہوا ہے، دماغ دنیاوی فکروں میں الجھا ہوا ہے، اور انسان کو اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے۔ واقعی زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے۔ یہ رمضان آیا، دوسرا رمضان آیا، اس کے بعد پھر ترنت دن گزر رہے ہیں۔ اسی لمحے دل کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے۔ وہ کیا آواز ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی؟ بالکل نہیں، کیونکہ کیا ہم نے اپنے نبی کی سنت کو سمجھا؟ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی؟ یہ سوال انسان کو علم کی طرف لے جاتے ہیں، اور علم ہی وہ نور ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ بنا دین کے زندہ آدمی بھی جانور ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے انسان سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتہ اس کے دور چلا جاتا ہے۔ سوچئے، جھوٹ صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ روح کی گندگی ہے۔ جب انسان سچائی چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے سچائی صرف اخلاق نہیں، عبادت ہے۔ پھر دل یہ جاننا چاہتا ہے، پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ وہ دن پیر کا دن تھا، ایک مبارک دن جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ اسی دن ہدایت کا دروازہ کھلا اور دنیا کو قرآن کا نور ملا۔ اتہاس میں ایسے لوگ بھی گزرے جن کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی، مگر ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کی کمی بھی رحمت بن گئی۔ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی پوری ہونے میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے غسل کرنے کا جذبہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام امن ہے، اسلام سکون ہے، اسلام ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ جس مذہب میں نماز سے پہلے صفائی کو اتنا اہم رکھا گیا ہو، وہ دلوں کو بھی صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور سوچئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن صحابہ کے پیچھے نماز ادا کی؟ یہ ہمیں تواضع سکھاتا ہے کہ سب سے بڑا انسان بھی اپنے ساتھیوں کی عزت کرتا ہے۔ یہی اصلی لیڈرشپ ہے، یہی اصلی انسانیت ہے۔ ہر روز ہزاروں فرشتے اس مقدس جگہ پر حاضری دیتے ہیں، یعنی 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے اس کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔ یہاں رحمت برستی ہے۔ وہ یہ احساس دل کو جھکا دیتا ہے۔ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی عظمت کتنی بلند ہے۔ 2 بار اصلی صورت میں فرشتے کو دیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبوت کا مقام انسانی سمجھ سے کہیں اونچا ہے۔ سب سے پہلے کپڑے پہننے کا ذکر ہو یا مسجد کے ادب کا، ہر بات ہمیں تہذیب سکھاتی ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ کچھ سوال ہمیں ڈراتے ہیں، جیسے دل کو سخت کرنے والی چیزیں، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ آج کی دنیا میں یہی 2 چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ پیٹ بھرا ہے مگر دل خالی ہے، باتیں بہت ہیں مگر ذکر کم ہے۔ انسان کے بعد سب سے ذہین مخلوق کون ہے؟ یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عقل صرف انسان کی پہچان نہیں، بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ اگر عقل ہو کر بھی انسان گناہ میں رہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، مگر اصل میں یہ شکر کا سبق ہے۔ اسلام ہمیں ہر سانس پر شکر کرنا سکھاتا ہے، اللہ پر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، اور ہمیں ہر وقت صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کسے لباس پہنایا جائے گا؟ یہ سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ وہ دن کتنا عجیب ہوگا، جب ننگے سب بے بس صرف عمل کام آئیں گے۔ اذان کے وقت کتے کا رونا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ اس لیے اذان صرف نماز کی پکار نہیں، بلکہ برائی کے خلاف اعلان ہے۔
بے شک گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ حفاظت کی ڈھال ہے۔ چینٹیوں کی زیادہ تعداد یہ اللہ کی قدرت دکھاتی ہے۔ اتنی چھوٹی مخلوق مگر اتنی بڑی تعداد، تاکہ انسان گھمنڈ نہ کرے۔ صدقہ کا سایہ بن کر آنا یہ امید دیتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی بھی قیامت کے دن بڑی راحت بن سکتی ہے۔ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ یہ مومن کی نشانی بتائی گئی ہے، یعنی جس نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا اس کی موت بھی رحمت بن جاتی ہے۔ جنت کی نہریں، فرشتوں کی باتیں، صبر اور شکر کا مقام، یہ سب ہمیں ایک ہی طرف بلاتے ہیں۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ سوچئے اگر آج ہماری زندگی ختم ہو جائے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دولت، نہ ثروت، نہ یہ جائیداد ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، صرف ہمارا عمل کام آئے گا، ہمارا ایمان کام آئے گا، ہماری محبت کام آئے گی۔ اس لیے علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ علم دل کو جگاتا ہے، اور جب دل جاگ جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر دن ایک نئی بات سیکھیں، گناہ چھوڑیں، ایک نیکی شروع کریں، ایک دعا زیادہ مانگیں، ایک آنسو اللہ کے لیے بہائیں۔ شاید وہی آنسو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، شاید وہی چھوٹی سی نیکی جنت کا دروازہ کھول دے، شاید وہی سچی توبہ ہماری قسمت بدل دے۔ آج اگر دل میں تھوڑا بھی اثر ہوا ہو، اگر آنکھیں نم ہوئی ہوں، اگر یہ احساس ہوا ہو کہ ہمیں بدلنا چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے، ہماری غلطیاں معاف کرے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ اگر یہ روحانی سفر آپ کو اچھا لگا ہو تو دل سے ماشاء اللہ ضرور کہیے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔